ایران، امریکہ اور بدلتی ہوئی دنیا۔ ایران میں امریکہ فوج نہیں اتار سکتا، صرف بمباری کر سکتا ہے۔ روسی ٹیکنالوجی کی مدد سے سینکڑوں امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ پکڑے جا چکے ہیں۔ روس اور چین ایران کی فوجی مدد بھی آ پہنچی ہے۔ مشرق وسطیٰ پہ امریکی تسلط کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کل کلاں روس اور چین بھی خطرے میں ہیں۔ بدترین حالات کے باوجود ایرانی رائے عامہ مسعود حکومت کی پشت پہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں حکومت مخالف مظاہرے بتدریج مدھم پڑے ہیں۔ تہران میں کل خامنائی کی حمایت میں برپا جلوس کے شرکاء کی تعداد حیران کن تھی۔ ایرانی حکومت کا دعویٰ تسلیم کیا جائے تو 60 لاکھ افراد اس میں شریک تھے۔ فرض کیجئے کہ یہ مبالغہ آمیز ہے، فرض کیجئے کہ مظاہرین اس سے آدھے تھے، چلیے حکومتی دعوے کا 1/4 کیا یہ حیران کن نہیں ہے؟ انقلاب کے بعد 40 برس کے دوران افراط زر میں 2000 گنا اضافہ ہوا ہے، جو دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ 1979 میں $1 70 تومان کے برابر تھا، اب کئی لاکھ کا ہے۔ صرف افراط زر نہیں، پانی کی ہولناک قلت کا سامنا بھی ہے۔ 49 چھوٹے بڑے ڈیمز میں پانی کی سطح 100 سے گر کر 8 سے 11% تک رہ گئی ہے۔ سب سے بڑا آبی قحط دوسرے بڑے شہر مشہد میں ہے، جہاں قریبی ڈیم میں صرف 3% پانی ہے۔ گزشتہ 6 برس کے دوران بارشیں معمول سے کم رہی ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین کی عائد کردہ پابندیوں کے تفعیل جو ان کی معیشت ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ تیل کی آمدن کا بڑا حصہ جنگی تیاریوں بالخصوص میزائل اور ڈرون بنانے پر اٹھ جاتا ہے۔ اس کے باوجود حکومت مخالف تحریک کو دھچکا کیوں لگا؟ اس لیے کہ حکومت مخالف جلوسوں میں شامل انتہا پسند عناصر یا ایجنٹوں نے شہنشاہ ایران دور کا پرچم لہرایا، لگ بھگ 300 عبادت گاہوں کو جلا دیا اور بعض نے رضا پہلوی کی تصاویر لہرائیں۔ لطیفہ یہ کہ نکمے رضا شاہ کو خود مغربی میڈیا نے اسرائیلی ایجنٹ تسلیم کر لیا۔ وہ عیش کوش آدمی جو آج کے ایران کو جانتا ہی نہیں، 45 برس پہلے اس نے تہران میں قدم نہیں رکھا۔ سمندر پار ایرانی بھی اسے پسند نہیں کرتے، جو حکومت مخالف تحریک کا اہم ترین حصہ ہیں۔ ان سے رضا پہلوی کا کبھی رابطہ نہیں رہا۔ وراثت میں ملے والا جو دولت کا انبار ہے وہ کب کا لٹا چکا ہے۔ اب اسرائیلی وظیفے پر شاہانہ گزر بسر کی روش ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے تڑپتا رہا مگر اس نے گھاس نہ ڈالی۔ امریکہ میں اس کے پڑوسی تک اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ اس کا چہرہ اجاگر کرنے سے مسعود جو یزشکیان حکومت کو مدد ملی، سب سے بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں سے۔ تعلیم یافتہ ایرانی رائے عامہ چونک اٹھی کہ یہ مسخرہ کب سے ہمارا ہمدرد ہو گیا۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے علاوہ ترکی نے بھی امریکی منصوبے کی تائید سے انکار کر دیا۔ بعض مبصرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جان بوجھ کر تاخیر کی، اگرچہ مشرق وسطیٰ کے امریکی اڈوں سے عورتوں، بچوں اور عام شہریوں کے انخلاء کا حکم دیا۔ اگرچہ CIA کو تہران حکومت بدلنے کے لیے کارروائی کا فرمان بھی جاری کیا، لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ہی تاخیر کی۔ سامنے کی بات ہے کہ ایران افغانستان سے بڑی دلدل ثابت ہو سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب اور فوج خامنائی کے وفادار ہیں۔ ایرانی اپنی حکومت سے نالاں صحیح مگر کہ لیبیا، شام اور عراق تو بننا نہیں چاہتے۔ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل انہیں خانہ جنگی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نیتن یاہو ہیں جو گریٹر اسرائیل کے لیے ایران پر حملے کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ کو کیا حاصل ہو؟ پوچھا جائے تو امریکی رائے عامہ حملے کے مخالفت ہی کرے گی۔ 38 کھرب ڈالر کی مقروض عالمی طاقت کو ہر سال $2 کھرب مزید قرض درکار ہوتا ہے۔ شرح ترقی صرف 2% جبکہ حریف چین کی 8% ہے۔ اسلحی اور جنگی اعتبار سے امریکہ اب بھی چین سے کئی گنا طاقتور ہے مگر
معیشت میں چین مسلسل آگے بڑھتا اور وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ وینزویلا کے علاوہ نہیں انہیں گرین لینڈ اور کینیڈا کے بارے میں ٹرمپ کے عزائم نے یورپ کو چونکا دیا ہے۔ یوکرین میں روس کو الجھا کر اس کی معیشت تباہ کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس نسبتاً سستی توانائی سے محروم ہونے کے بعد یورپ کی معیشتوں کو زخم لگ گئے ہیں۔ امریکی میڈیا پر اسرائیلی اثرات اب فیصلہ کن نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا بھی موجود ہے، چھپائے گئے حقائق چند گھنٹوں میں کھل جاتے ہیں۔ کورونا کے بعد جس نے عام امریکی کے لیے دشواریاں پیدا کیں، غزہ میں اسرائیلی جو انہوں نے بمباری اور بربریت کی، اس نے امریکی اور امریکہ سمیت پورے مغرب کے انداز فکر کو بہت کچھ بدل ڈالا ہے۔ دنیا بدلتی رہی ہے اور بدل رہی ہے۔ بدلتی ہوئی اس دنیا میں ہر گزرے دن کے ساتھ امریکی غلبے کو برقرار رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ امریکی عوام اب دنیا بھر میں پھیلے 800 فوجی اڈوں کا بوجھ کب تک اٹھا سکیں گے؟